ایمان کا وہ ذرہ، ایمان کتنی طاقتور چیز ہے، ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا باریک ہوگا دل میں کہ صرف اللہ کو پتہ ہوگا اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا، لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم 6 سینٹرل جیل ہیں، ایک حوالات، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم اور حاویہ۔ یہ جو حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، حاویہ، اس میں جو چلا گیا وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ کبھی نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اس میں کون جائے گا؟ جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ کچھ مذاہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہمارے نبی کو نہیں مانتے، تو اللہ نے کہا نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی مانی اس نے میری مانی، جس نے میرے نبی کی نہیں مانی اس نے میری بھی نہیں مانی۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ ایمان کا وہ ذرہ جو اتنا چھوٹا تھا کہ وہ دل میں اٹکا رہ گیا، وہ کسی کو نہیں پتا۔ اچھا 6 ہے سینٹرل جیل، جہنم ہے حوالات، اس میں ایمان تو ہے، نماز کوئی نہیں، ایمان تو ہے، روزہ کوئی نہیں، ایمان تو ہے، سچائی نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، فحاشی ہے، سود ہے، ناچ گانا ہے، بے پردگی ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، ظلم و ستم ہے، جو آج کل میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ایمان ہے اور اگر اللہ نے اپنے قانون کو نافذ کیا تو یہ جہنم میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی سزا کو معاف کر کے آہستہ 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 انہیں جہنم سے نکالے گا۔ جب ان کے جہنم سے نکلنے کا وقت آئے گا، جہنم چیز کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم کی دیوار میں ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے، اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری زمین کو خاک بنا دے گی، راکھ، پوری زمین راکھ بن جائے۔ ایسی خوفناک چیز۔ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرمائیں گے ذرا جہنم کا وزٹ تو کرو۔ اب ایمان والوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کی امت تک سب ایمان والے جو غلط کام کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہیں کی۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم گورنر گزرا ہے، اس کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں پڑا ہوا تھا اور آنتیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور بری حالت تھی، تو حجاج سے پوچھا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو اب بس کلمے کی امید پر پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا۔ عبد الملک ابن مروان ایک اموی بادشاہ گزرا، اس کو دیکھا، اس کی آنتیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ ایسے چکر لگا رہا تھا اپنی آنتوں کے گرد جیسے بیل چکر لگاتا ہے اس کے کنویں کے گرد۔ تو ایمان تھا، ظلم تھا، جہنم۔ اب ان کی معافی کا ٹائم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہے گا جبریل سے ذرا جہنم کا وزٹ کرو، تو جبریل آئیں گے نا، تو اس امت کی ایک خصوصیت ہوگی، جہنم میں گئے ہیں، چہرے کالے نہیں ہوں گے، ہاتھ پاؤں کالے نہیں ہوں گے، سجدے کے نشان کو آگ نہیں جلائے گی۔ اس سے پتہ چلا نماز پڑھ کے بھی جہنم میں جائیں گے۔ کب؟ جب ظالم ہوں گے، جب جھوٹے ہوں گے، جب سود خور ہوں گے، جب بدتمیز ہوں گے، جب لوگوں کے حق ضائع کریں گے، تو نماز حج کے باوجود جہنم میں جائیں گے۔ جبریل پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں؟ وہ کہیں گے یہ امت محمد ہے۔ اچھا، یہ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے یہ خوبصورت سا فرشتہ کون ہے؟ تو جہنم کا فرشتہ کہے گا یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو تمہارے نبی کے پاس جاتا تھا۔ تو ساری امت دوڑ کے آئے گی، ایمان والے، ہمارے نبی کو ہمارا سلام کہہ دو اور انہیں بتا دو ہم بڑی تکلیف میں۔ جبریل بڑے غمگین ہو جائیں گے، واپس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے جہنم دیکھی، اور وہ بھول جائیں گے امت نے پیغام دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے تو میرے نبی کی امت نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ کہ جو دیا تھا، کہ جاؤ میرے حبیب کو بتاؤ۔ تو جبریل آئیں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے یہ پیغام دیا تھا۔ تو ہم وہاں سجدے میں گر جائیں گے، کہیں گے یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اب معافی کا وقت آ چکا ہے، سزا پوری ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب آپ جائیں اور اب جہنم سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے نا اس کو جہنم سے نکال لیں۔ تو میرے نبی اور ایمان والے آئیں گے، اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام آئیں گے، صحابہ آئیں گے، صوفی آئیں گے، علماء آئیں گے، نکالیں گے۔ پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں
ایک آدھے جو کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال دو. پھر اس کے بعد آئیں گے، پھر ان کو نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ بھی اور بھی باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، جیسے یہ شوگر کرسٹل ہوتا ہے، چینی کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کو رائی کہتے ہیں، اتنی کہ جس کے دل میں اس کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو. پھر ان کو بھی نکالیں گے، پھر بھی لوگ بچ جائیں گے. ٹھیک ہے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں. تو اللہ کہیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو. پھر اس کو بھی نکالیں گے، پھر کچھ بچ جائیں گے. تو کہیں گے یا اللہ کچھ اور باقی ہیں. تو اللہ فرمائیں گے بس اب آپ کی باری ختم، اب آپ کے رب کی باری ہے. پھر اللہ خود 3 دفعہ جہنم سے لوگوں کو نکالے گا بھر بھر کے. وہ بندہ اس سارے پروسیس میں نہیں آ سکا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا. نبی کی شفاعت، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت، صحابہ، اولیاء، صوفیاء، علماء، شہداء، صالحین کی شفاعت سے لوگ نکلے. پھر میرے اللہ نے 3 دفعہ جہنم سے نکالا، وہ پھر بھی نہیں نکلا، اتنا تھوڑا ایمان ہوگا. اب وہ نکلنے لگا ہے، اس کے ایمان کی قیمت کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے سینوں میں کتنی بڑی دولت ہے. بٹوئے تو 100 روپے اسی، وہ بھی مک جاؤنا شام تک، لیکن یہ جو سینوں میں لیے پھرتے ہو یہ کتنی بڑی طاقتور چیز ہے. ایمان کا وہ جو ایٹم ہی ہوگا، جو ایٹم 1 سینٹی میٹر کا فرض کرتے ہیں کہ 10 کروڑواں حصہ ہے، وہ شاید کوئی اتنا ہی اس کے پاس ایک ایٹم کے برابر ایمان ہوگا کہ ذرہ بھی نظر آنے والی چیز ہے. ایٹم تو نہ نظر آنے والی چیز ہے، تو اس کے پاس ایمان کا وہ حصہ تھا جو نظر ہی نہیں آتا. اب اللہ اس کی قیمت دینے لگا ہے، معافی ہو چکی ہے اللہ کی. میرے نبی نے کہا اس کا نام ہے جوہینہ اور اس کا قبیلہ ہوگا جوہینہ عرب. اور آپ نے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اسے جہنم سے نکلتا ہوا. سبحان اللہ. اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا، اس کو کنارے پر لے آئے گا، پیچھے آگ، پورا یہ حصہ محفوظ. آگے ایک چھاؤں دکھا دے گا، وہ تھوڑی دیر جلتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ وہ چھاؤں تک پہنچا دے، میری کمر بڑی چل رہی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں اور کچھ نہیں مانگتے. تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دے. جب اس کو سستا لے گا، شکر ہے جان چھوٹی، تو سامنے جنت کا دروازہ اللہ دکھا دے گا. جب جنت کا دروازہ دیکھے گا تو تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اندر ہی واڑ دیتے ہیں، کیڑا فرق اندر ہی واڑ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا پھر اور تو نہیں مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتے. تو اللہ تو اس کو وہاں پہنچا دے گا. ابھی اس کا اصل مقام باقی ہے، تو اس کو ایک اور جنت اوپر دکھا دے گا. اب انسان ہے بے صبر، تو تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہے گا، پھر کہے گا یا اللہ مجھے تیری مہربانی وہاں پہنچا دے. تو اللہ کہیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا تو پھر اور مانگو گے؟ کہ نہیں تیری قسم اور نہیں مانگتے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام کو دکھا دے گا جہاں اس نے جانا ہے. تو اب وہ دیکھ رہا ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ مانگوں، وہ لطران دا ڈر ہے کہ دائیں ریورس گیئر نہ لگ جائے، میں تو تاہی نہ شکرانو واپس کرو. لہذا اب وہ اندر ہی اندر لڑائی ہو رہی. ایک آواز کہتی ہے مانگ، دوسری کہتی ہے کہ دائیں پیچھا نہ لگا جاؤں. لہذا اندر ہی اندر گھٹ رہا ہے. میرا اللہ تو اب سب کچھ دیکھ رہا ہے. جب وہ نہیں مانگے گا تو پھر اللہ کہے گا اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں. ٹھیک ہے یا اللہ سألتک حتی استحییت وحلفت فیک حتی استحییت، یا اللہ اتنا مانگا کہ اب شرم آتی ہے اور اتنی جھوٹی قسمیں اٹھائیں کہ اب شرم آتی. تو اللہ نے کہا نہیں نہیں میں تیرا رب، تو میرا بندہ. اچھا یہ بتا، یہ میں کیا پہلے بتا چاہوں، ایمان کا وہ ہے حصہ جو ایک ایٹم کی طرح ہے، ایٹم جو ذرے میں نہیں آتا ہے، ناقابل دید ہے. کہ اچھا میرے بندے یہ بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی 24,000 کلومیٹر ہے، یہ 24,000 کلومیٹر، جس دن میں نے دنیا بنائی اس دن سے لے کر جس دن میں نے اسے ختم کیا، ارب سال، 25-30 ارب سال تو اب ہو چکے ہیں، پیچھے تھوڑا وقت ہے. جس دن میں نے بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن اس کو ختم کیا تھا، اس سارے کو 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں. تو وہ اتنا بے یقینہ ہوگا، کہے گا یا اللہ رب ہو کے حسد نہ کر میرے.
تستہزئ بی وانت الرب، یہ اللہ رب ہو کے ہنسا نہ کر میرے نال، میری کوئی اوقات ہے؟ اللہ کہیں کہ میں تیرے نال ہنسا کر سکنا؟ میں تیرا رب، چل دے دی۔ ایمان جو آپ کے سینوں میں ہے، جو ماں کے پیٹ سے لے کر آئے، جو باپ کی پشت سے لے کر آئے، اس رب کا شکر ادا کرو۔ سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہ ہے، اسے بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب جب یہ اس کے لیے دروازہ کھولے گا تو اس کا ایک خادم اتنا حسین و جمیل کہ اس کے آگے یوں جھکے گا، جیسے بڑوں کے آگے جھکتے ہیں ویسے جھکے گا۔ وہ کہے گا آپ کیوں جھک رہے ہو؟ کہے گا تم فرشتے ہو۔ کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں۔ اچھا نوکر بھی ڈسونے ہوں؟ اچھا کمال ہے۔ تھوڑی دور آگے جائے گا تو ایک دم نور کی چمک اٹھے گی، جیسے لائٹس جیسے ایک دم آتی ہیں، تو دھڑم سجدے میں گرے۔ وہ پھر اس کا نوکر کہے گا سر آپ کیا کر رہے ہو؟ کہے گا اے نور اللہ دا میں سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ نہیں ہے، آپ یہ اللہ کا نور نہیں ہے، وہ تو بہت بات دیکھو گے، یہ آپ کے محل کی لائٹیں ہیں، یہ اس کا نور ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنیوں کا نور ہے، یہ اللہ کا نور کچھ۔ پھر آگے چلے گا تو ایک دم یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، وہ کارپیٹ ہوگا 40 سال کی مسافت، 40 میل نہیں بتا رہا ہوں بیٹو، بولو کتنا؟ 40 سال اس پہ چلتا ہوا اتنا لمبا بچھایا گیا، اتنا وہ چلے گا نہیں لیکن اتنا لمبا بچھایا جائے گا۔ اور اس سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر آئیں گے گاڈ آف آنر دینے کے لیے۔ یہ 80,000 اس کے ذاتی نوکر ہیں، 80,000 ذاتی خدام، اور جنت کی 72 حور بیویاں اس کی ہوں گی، 72 سب سے ادنا درجے کے آدمی کی باتیں چل رہی ہیں۔ وہ اس کو دیکھ کے نعرے لگائیں گے، خوش ہوں گے، کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ہمارے آقا آپ نے بڑی دیر لگا دی، آپ نے بڑی دیر لگا دی، ہم تو آپ کے انتظار میں تھے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا، جانوں کی فتح میرے نال کی بڑی۔ اور وہ سارے ناچتے کودتے خوشیاں مناتے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ آگے بہت خوبصورت حد نگاہ تک جنت کا نظارہ ہوگا، جس کے سینٹر میں ایک تخت بچھا ہوگا جو سونے چاندی ہیرے یواقیت سے جڑا ہوگا، یاقوت سے۔ اس پر اس کو بٹھائیں گے، کہیں گے ہمارے آقا بڑے بھوکے آئے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلاؤ، ان کو پانی بھی پلاؤ۔ 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں کھانا، ایک ہاتھ میں جام، اس طرح پیش کریں۔ ایک ڈونگے میں کھانا ہے اور ایک گلاس میں پانی۔ وہ گلاس ہے نہیں، یہ تو گلاسیاں بھی نہیں ہیں۔ بخل کا زمانہ آ گیا نا، ایڈے ایڈے گلاس میں پانی بھی تھوڑا دے، اب بوتل بچ جائے۔ ہمارے بچپن میں اتنا بڑا گلاس، 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا، اتنا بڑا۔ تو ہمارا کلچر تھا دیہات کا کہ ہمارے ڈیرے میں کوئی مہمان آتا تو اس کو رات کو سوتے ہوئے دودھ دیا جاتا، پلایا جاتا تھا، چاہے وہ مسافر ہے، وہ چاہے وہ اپنا ہے، چاہے وہ بیگانہ ہے۔ یہ ہمارے دیہات کا کلچر تھا کہ جو علاقے کے ذمہ دار ہوتے تھے وہ مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے، اور اتنے بڑے گلاسوں میں، اتنے بڑے گلاسوں میں۔ تو وہ جو جنت کے گلاس ہوں گے یہ تھوڑا ہی ہوں گے، اور تم کوئی 5 فٹ کے تھوڑا ہی جاؤ گے جنت۔ لہذا اللہ تمہیں بھی 130 فٹ واپس کرے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو 130 فٹ کی ہائٹ کے لیے گلاس کتنا ہوگا اور ڈونگا کیسا ہوگا؟ تو یہ 80,000 کھانوں کے ڈونگے صاف کر جائے گا، اور پانی کے مشروب، صرف پانی نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ تو صفت یہ ہے کہ یہ دیکھو، اس انگلی کے اوپر پانی کی تری باقی ہے، ٹھیک ہے؟ جنت کے کسی پانی میں انگلی ڈال دے، زنجبیل کی شراب نہیں، رحیق نہیں، کافور نہیں، جو اعلیٰ درجے کی شرابیں ہیں، معین نہیں، عام پانی یوں ڈال کے آسمان پر بیٹھ کر یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی، اس کی تری پوری کائنات میں خوشبو پھیلے گی۔ یہ جب کھا پی جائے گا تو نوکر کہیں گے آقا اب آپ اپنے بیگم صاحب سے ملاقات کریں، ایک دم غائب ہو جائیں گے، یہ نہیں کہ او گئے، ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ تو سامنے جیسے اب دیوار ہے نا، وہ دیکھ رہا ہوگا ایک دیوار ہے، لیکن ایک دم اس میں سے حرکت ہوگی
تو پتہ چلا گیا تو کوئی پردہ ہے، کرٹن ہے، وہ ایسے 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 ہٹنا شروع ہوگا، ہٹنا شروع ہوگا، ہٹنا شروع ہوگا، تو ایک دم جب وہ ہٹے گا تو پہلی نظر اس کی اپنی جنت کی حور اپنی بیگم کے چہرے پر پڑے گی، تو پہلی نظر میں اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، یہیں رہ جائیں گی، اور ایسے دیکھتا دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے، 40 برس وہ پاگلوں کی طرح دیکھے جا رہا ہے، دیکھے جا رہا ہے، دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے، اور وہ بیچارہ سچا بھی ہے، انہیں دوزخ دے کالے کالے فرشتے ویک کے آیا، انہوں جنت دی حور ویک کے کملا نہ ہوئے تو اور کی ہوئے، تو آخر وہ کہے گی یا ولی اللہ امالک فینا من رغبت، آپ کو میرے پاس نہیں آؤ گے، ادھر ہی بیٹھے رہو، پھر اس کو ہوش آئے گا، اوہو کون ہو، من انتی، کون ہو، کہے گی انا من اللواتی خوبین لک، میں آپ کی بیگم ہوں، میرے اللہ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کیا ہے، میں آپ کے انتظار میں ہوں، سب کے گھر والے پہنچ گئے، میں ہی خالی بیٹھی ہوں۔ یہ میں آپ کو ایمان کے اس پارٹیکل کی قیمت بتا رہا ہوں جو ایٹم کی طرح ناقابل دید ہوگا، کہ صرف اللہ کو پتہ ہوگا اس دل میں ایمان ہے اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا، پھر اس کی یہ قیمت لگے گی۔ تو اگر ہم بچوں اتنا ایمان کا اتنا درجہ مجھ پر، آپ کے استادوں پر، ہمارے بچے بچیوں عورتوں مردوں پر فرض ہے کہ گناہ کی نفرت پیدا ہو جائے اور نیکی کی رغبت پیدا ہو جائے، اتنا ایمان کا درجہ۔ اس سے یہ نہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، ہم سے گناہ بھی ہوگا، غلط بھی ہوگی، لیکن ایک اور حدیث سے بڑی تسلی ہوتی ہے، میرے نبی نے فرمایا اذا سرتک حسنۃ وساءتک سیئۃ فانت مومن، کہ اگر تمہیں نیکی کر کے خوشی ہو اور تمہیں گناہ کر کے پریشانی ہو تو تم ایمان والے ہو، اللہ کا نبی گواہی دیتا ہے کہ تم ایمان والے ہو۔ چونکہ بچوں انسان اور خطا یہ آپس میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے جسم اور روح، وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ ہاں شیطان وہ ہے جو خطا پہ اڑ جائے، کی ہو گیا سارے کیتے جانے میں بھی کیتا، کی ہو گیا، یہ خطرناک کام ہے، ساری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور ندامت ہو اللہ کی قسم سب معاف ہو جائیں گے، لیکن ایک گناہ کرے اور اڑ جائے یہ مارا جائے گا، اس کا ایک اس کو پکڑوا دے گا، اور دھرتی گناہوں سے بھری ہوئی اور اس کے ندامت کے آنسو ہوں۔ ایک دفعہ جبریل آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں آنسو نہیں۔ عجب حدیث یاد آ گئی بڑے سالوں کے بعد کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے کرامن کا آنسو نہیں، اس کا کھاتا ڈائریکٹ اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کس وجہ سے، کہ اس لیے کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا آنسو کا قطرہ جب اللہ کے خوف سے نکلتا ہے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے، تو جو پوری لڑیاں لگا دیتا ہے نا وہ دا کمپیوٹر ساڑھے کول ہونی اللہ ہوگی۔ تو ندامت کا آنسو، جوانی، بڑھاپا، 100 سال، 1000 سال، 10,000 سال کے سارے گناہ، دیکھو یہ اہم کپڑا کرتا ہے، شلوار ہے، اس کو دھونے کے لیے کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے، کم از کم 1 بالٹی پانی چاہیے اسے دھونے کے لیے، میل سے نکالنے کے لیے، لیکن میرے رب کی قسم 1000 برس کی زندگی کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے صرف آنسو کا 1 قطرہ چاہیے، 1 قطرہ، 1 قطرہ۔ اور 1000 سال ہی میں نے تھوڑے بتائیں، زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کی تہ لگا دو، جاؤ، میرا رب کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کو لگا دو، کون کرے گا اتنے؟ پھر کون کرے گا؟ اللہ کہتا کر۔ اس کے بعد 1 آنسو دے دے، کتنا؟ جو تیری آنکھ کے کٹورے کو تر کر دے، بے شک باہر بھی نہ نکلے، 1 مکھی کے سر کے برابر تیرا آنسو جو صرف اس پیالے کے کو تر کرے، باہر نہ نکلے، اتنا دے دے، سارے گناہ دھو کے صاف کر دوں گا، جاؤ معاف کر۔ کہ میں نے گڑی پرواہ ہے، تیرے گناہ منا لوں چھوٹا ہوتا ہے، نیکی نال نو بڑا ہوتا ہے، ان گڑی پرواہ ہے۔ مجھے تو اس لیے تکلیف ہوتی ہے کسی کے رویے سے کہ میں بشر ہوں، میرے اوپر اثر ہوتا ہے، اللہ تو اثر سے پاک ذات ہے، تو اس ذات پہ قربان جاؤں جس نے اپنے بندوں کے لیے لمبا چوڑا دروازہ کھول دیا کہ تم معافی مانگنے والے بنو، پھر دیکھنا تمہارا رب معاف کیسے کرتا ہے۔ تو میرے بچوں ایمان اللہ نے ہمیں دے دیا، اور اب 33 نمبر پر آ جاؤ، 33۔ اور مصیبت ہے کہ اس میں نقل نہیں چلتی، چلو نقل ہی مار لو،
قیامت کے دن منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، وہ نقل مارنا چاہیں گے منافقین قیامت کے دن، تو کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کم پیچھے سے لے کر آئیں تم آگے جاؤ۔ تو ایمان کا وہ درجہ جس پہ گناہ سے نفرت ہو جائے تو ندامت ہو، اور وہ درجہ کہ نیکی کا شوق ہو، کرو تو راحت اور ٹھنڈک محسوس ہو، اتنا سب پر فرض ہے، سب پر فرض ہے۔